یا اللہ جو ادارہ حضرت خلیق قوم و ملت سید خلیق اشرف کی نگرانی میں ہمارے عتیق بھائی چلا رہے ہیں، حضرت سیدہ زینب کے نام سے منسوب، یا اللہ ان بچیوں کے ادارے میں پڑھنے والی بچیوں کو خاتون جنت کی چادر تطہیر عطا فرما دے، ان کے سروں پر خاتون جنت کے طفیل، ان کی نسلوں کو اہل بیت کا وفادار بنائے رکھنا، ان کے شکم سے پیدا ہونے والے بچوں کو اہل بیت صحابہ کا وفادار بنائے رکھنا۔ مولا اس تحریک کے ذریعے جو بھی کام ہو رہا کار خیر اسے قبول فرما کر کے ہمارے سید خلیق اشرف کی عمر میں برکت عطا فرما، عتیق بھائی کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے تمام رفقا کی عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر بنگلور کے تمام ائمہ اہل سنت کی عمر میں، علم میں، عزت میں برکتیں عطا فرما۔ یا وعذاب الآخرہ اللہم احفظ واحفظ مساجدنا ومدارسنا ومکۃ المکرم ومدینۃ المنورہ ومسجد الاقصی من شر اليہود نصارى والمشرکین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين، اللهم أعز أهل السنة والجماعة وأذل أهل البدعة والضلالة، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم طول عمرنا وطول عمر أبينا وأمنا وإخواننا وإخواتنا وصاحبتنا وعلمائنا ومشايخنا ورئيس ملة والدين السيد رئيس الأشرفي الجيلاني مع الصحة والسلامة والعافية يا رب العالمين۔ بار اللہ اہل بیت اطہار کی طفیل اس محفل کو اپنے بارگاہ کرم میں قبول فرما، ان غلطی خطا اپنی رحمت سے تو معاف فرما، بالخصوص حاجی عتیق بھائی کی کوششوں کو یا اللہ جب تک یہ جیے ان کی نسلوں میں اس کار خیر اہل بیت کی شان میں ہونے والے اجلاس کو تا قیامت آباد رکھنا مولا، شاد اور آباد رکھنا مولا۔ اسی طریقے سے اہل سنت کے مطابق ہم سب کو ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ان میں سے جو بھی بڑے علماء مشائخ موجود ہیں ان کی نیکیوں کی طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، بار اللہ مالک مولا بے اولاد کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، بے روزگار کے رزق میں برکت، بے روزگار پر اس کے حلال عطا فرما، پریشان حال کی تکلیف کو دور فرما، مریض انہیں شفا عطا فرما، بالخصوص ہمارے عزیز وطن ہند میں امن و سکون عطا فرما، ہمارے ہندوستان میں کشمیر سے کنیا کماری، گجرات سے بنگال کی کھاڑی تک بسنے والے تمام عاشق رسول کے جان مال ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما یا اللہ۔ بالخصوص اس محفل کو کامیاب کرنے میں بظاہر طور پر یہاں کے لوکل پرشاسن والے، پولیس والے بیچارے بڑی محنت کر کے آئے ہیں، کھڑے ہیں، ڈیوٹی پر ہے مولا، انہیں بھی حسین کی برکت سے ان کے قلب کو منور فرما دے یا اللہ۔ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ایمان کی روشنی عطا فرما، اہل بیت کی محبت عطا فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما، ہر طرح کی آفات و بلایات سے ہمیں ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ظالموں سے ہم سب کو محفوظ فرما، گمراہ کن لوگوں سے محفوظ فرما، گمراہیت سے محفوظ فرما یا اللہ۔ ہر طرح کی آفت سے ہم سب کو محفوظ فرما کر کے مولا، بالخصوص جن کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے مولا، انہیں شفا عطا فرما، ان کی تکلیف کو دور فرما یا اللہ تبارک و تعالی۔ ہم سب کی جائز مرادوں کو اپنے بارگاہ کرم میں قبول فرما کر کے جب تک جیے مولا اس دھرتی پر رہے، اس دین میں ہم سب کو استقامت عطا فرما، حسن خاتمہ عطا فرما، قبر کی وحشت سے محفوظ فرما مولا۔ بالخصوص امام حسین کا جو پیغام تھا کربلا سے، ہمیں شراب کی لٹوں سے ہمارے نوجوانوں کو محفوظ فرما لے، نشے خوری سے محفوظ فرما لے، بدکاری سے محفوظ فرما لے یا اللہ۔ ہم سب کو نمازی بنا دے، ہمیں سجدے کا ذوق عطا فرما یا اللہ۔ تلوار کے سائے کے نیچے بھی تیرے بندے حسین نے نماز کو قضا نہ کی تھی، ہمیں بھی ایسا حسینی بنا دے، ایسا حسین کا پیروکار بنا دے، صبر و رضا کا پیکر بنا دے، صبر و شکر کا پیکر بنا دے یا اللہ۔ امام عالی مقام کے طفیل امام حسن مصطفیٰ کے، امام حسن مجتبیٰ کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد
काबे ईमान मदद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला अहले बैत कॉन्फ्रेंस बहुत ही कामयाब कॉन्फ्रेंस रही। हम क्या पैगाम देना चाहेंगे रियासत के? बस ये है कि जो अहले बैत अतहार ने बिलखुसूस हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान से जो हमारी कौम और सारी इंसानियत को पैगाम ये दिया कि हम जैसी भी मुश्किलों में रहें और जालिम के सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए और हर वक्त अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार बना रहना चाहिए। इमाम हुसैन का जो सबसे बड़ा मैसेज था वो ये कि हम माशरे में जो हमारे जहालत है उसके ख़िलाफ़ इमाम हुसैन थे और जो नशा खोरी है ख़ास तौर से अभी नौजवानों में बड़ी कसरत से पाया जा रहा है इसके ख़िलाफ़ इमाम हुसैन थे। मैं तमाम आशिक़ इमाम हुसैन को कहूँगा जिस चीज़ के ख़िलाफ़ इमाम हुसैन थे तो आप भी उन्हीं चीज़ के ख़िलाफ़ रहें। अपनी रूटीन में अगर ऐसी चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक़ इमाम हुसैन की मर्ज़ी से नहीं है ख़िलाफ़ है आप उससे दूरी बनाए रखें। यही मेरा पैगाम है पूरे भारत के लोगों के लिए बिलखुसूस शहर बेंगलोर के लिए। अतीक अहमद साहब पिछले 13 साल से लगातार ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी। इतनी बड़ी खिदमत है और इस तरह के प्रोग्राम और भी जगह होने चाहिए। अब बिल्कुल मैं तो कहूँगा एक ही प्रोग्राम कभी कभी सबकी इस्लाह के लिए काफ़ी होता है और इनकी ये कोशिश है अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और ता हयात ये खिदमत अल्लाह इनसे लेते रहे क्योंकि ये उनकी शान में महफिल करा रहे हैं जिनकी मुअद्दत हम पर अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। जैसे नमाज हम पर फ़र्ज़ है इबादत ऐसे अहले बैत की मुअद्दत भी फ़र्ज़ है। तो कम से कम ज़िंदगी में एक रात ये शहर बेंगलोर वाले को दे रहे हैं कि जिनकी मुअद्दत हम पर फ़र्ज़ है उनका आओ ज़िक्र कर लो ताकि हम अपने दिल की सफाई कर लें। बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस। बहुत ही ज्यादा तादाद में लोग भी आए, अच्छे पैगाम गए। क्या मैसेज देंगे आज के लिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बहुत अच्छे मुखर्रिर आज सरज़मीन बेंगलोर में हमने उनको आने की दावत दी थी, उन्होंने कबूली और एक बहुत अच्छा आज बयान था हिदायत के लिए और एक मुअद्दत जो उर्फ आया है कुरान शरीफ में इससे सबको इसको अमल में लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिया और उसको छोड़ दिया। तमाम सादात इकराम की ताज़ीम करना है और एक बार ताज़ीम करना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह छोटे बड़ों की भी ताज़ीम करने की इंशाअल्लाह अल्लाह हिदायत देगा और इससे तमाम जो भी बुराइयां हैं मिटाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक वाक़या सुना था हज़रत ताजुद्दीन नूर देदिया जो भी नहीं है हर साल हमारे साथ रहते थे इधर। जो सिफत है सिफत अगर किसी की बदलाना है तो सिर्फ वो अल्लाह निज़ाम सिर्फ अहले बैत को दिया है। सिफत किसी की बदल नहीं सकती लेकिन अल्लाह ने जिस इसको सिफत दिया है वो सिफत अगर बदलाना है तो सादे किसी के हाथ से वो हो नहीं सकता। वो अमल सिर्फ अहले बैत से हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मकाम अहले बैत अतार को दिया है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो हमें चुना है इसको करने के लिए और दिल से जज्बा था कि अहले बैत की खिदमत करें। और जब मैंने करबला मोहल्ला का सफ़र किया था और वहीं पे मैंने इरादा कर लिया कि बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के नाम से मैं एक मदरसा इदारा चलाऊं। और आप देख सकते हैं कि मदरसे का मैंने नियत किया था लेकिन चलते चलते कितने अच्छे खिदमत हमारे हाथ से अल्लाह ने करवा लिया। जैसे तालीम प्रोग्राम है, फैशन डिज़ाइन प्रोग्राम्स है और रूबरू प्रोग्राम है। इसमें कई हज़ारों लोग अब मैंने उलमा इकराम को मैंने दावत देने की जब गया था मैं तो उलमा इकराम ने बहुत दिल से उन्होंने दुआएं दी। कह रहे थे कि ये रूबरू प्रोग्राम से तमाम मोहल्ले के कई लोग उनसे मिले थे जिनको इससे बहुत सा फायदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह के जब जुड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपके हिदायत भी हो जाएगी। आपको है ना कई नेकियों का अंबार भी मिल जाएगा। सिर्फ उनसे मोहब्बत कीजिए बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दीजिए। बाकी सब इट विल फॉल इन प्लेस जिस तरह कहते हैं इंग्लिश में इट विल ऑल फॉल इन प्लेस। एक कदम उठाएं बस। और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रगुजार करता हूँ
اور جو بھی غلط افواہیں اٹھائی گئی تھی اس پروگرام کے بارے میں اور جس ایڈمنسٹریشن کو غلط انفارمیشن دی گئی تھی جس کی وجہ سے اس پروگرام کو کینسل کرنے کی تک نوبت آئی تھی، الحمدللہ ایڈمنسٹریشن نے بہت جم کے ہم کو ساتھ دیا ہے اور ہماری مدد کی ہے۔ آج دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کی سیکورٹی کے لیے بھی الحمدللہ وہ پولیس نے پوری اچھی طرح سے انتظامات کیا ہے۔ میں سبھی کا شکر گزار کرتا ہوں، اور جتنے بھی میرے بھائی ادھر آئے ہیں اور بہنیں ادھر آئے ہیں اور علماء اکرام، مشائخین اعظام اور حفاظ اکرام، تمام کو میں دل سے میں شکر گزار کرتا ہوں۔ الحمدللہ 13 سال سے لگاتار آپ عظمت اہل بیت کانفرنس کر رہے ہیں، سارے پروگرام بنگلور میں ہو رہے ہیں، ضلع میں دوسرے ضلع کے لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پروگرام وہاں بھی ہوں۔ الحمدللہ عظمت اہل بیت جو میں نے سٹارٹ کیا ہے، جو میں نے بولا کہ کربلا محلہ میں میں نے جب کھڑ کے احساس کیا کہ مدینہ منورہ سے کربلا محلہ تک کوئی ایک پورا فیملی کا قافلہ آتا ہے، پھر وہاں سے تمام 72 لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں اور واپس جاتے ہیں۔ میں نے کھڑ کے وہاں پہ آنکھوں سے میں نے زارو ہتار رہا تھا کہ میرے حبیب جو جس کے صدقے میں ان کے قرآن ملا، دین ملا، انسانیت ملی، ہر چیز ملی ہے، ہر چیز دنیا کی جتنی بھی نعمتیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب میرے حبیب کے صدقے میں اللہ نے دیا ہے۔ اور میرے حبیب نے 2 چیزیں چھوڑ کے گئی تھی، جس طرح حضرت نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہو، قرآن مجید کو ساتھ رکھو، انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو ایک ہی کافی ہے تمام کے لیے، ہدایت کے لیے۔ اگر ہدایت بھی پا لیے الحمدللہ نجات پا لیں گے۔ الحمدللہ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ریاست کرناٹک کا مشہور و معروف ادارہ جو شہر گلستان بنگلور میں مقیم ہے، اس کے بانی اور چیئرمین اللہ جتیق احمد صاحب، یہ عظمت اہل بیت کی شان میں مدرسہ قائم کیا گیا ہے۔ انسانیت کی خدمات کے لیے مدرسے کو چھوڑ دیا گیا، اپنے خاص ان کا جو گھر تھا اس کو جو ہے عظمت اہل بیت کی بلڈنگ بنا دیا ہے، وہاں پہ جو ہے مدرسہ چل رہا ہے اور انسانیت کی جو بھی خدمات ہیں آپ تمام دیکھتے ہیں۔ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو خدمات ہیں، چاہے وہ کرونا میں ہو، اپنی جان کی بازی لگا کر جو ہے نہ ہندو نہ مسلمان نہ کرسچن، سب کو اپنی جان کی بازی لگا کے ان کے سارے خاندان والوں کو لے کے گھر گھر پہنچ کے کرونا میں انسانیت کی جو خدمت کی ہے، یہ ہندوستان کی تاریخ میں لکھنے والی بات ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ٹیلرنگ کلاسز، کمپیوٹر کلاسز، یہ تمام جو ہے قوم کے لیے، انسانیت کے لیے، خدمات کے لیے یہ پروگرام جاری کیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روبرو پروگرام آپ تمام جانتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے عظمت اہل بیت کانفرنس، یہ 13واں سال عظمت اہل بیت جو ہے مرکزی سطح میں ہو رہا تھا، ماشاءاللہ بہت شاندار کامیاب رہا۔ یہ کامیاب جلسہ جو ہے آپ دیکھ رہے تھے، علماء اکرام، سجادگان، سیاستدان تمام ہندوستان کے کونے کونے سے تشریف فرمائے اور جو ہے اپنے اہل بیت کا محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جلسے کو کامیاب کیا۔ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے ان سب کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے اہل بیت، ہمارا سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا مقصد ہی انسانیت کی خدمت کرنا۔ اہل بیت کا کیا ہے مقصد؟ انسانیت، پیار، محبت، بھائی چارگی، یہی مقصد ہے۔ اس مشن کو لیتے ہوئے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے سارے پروگرام کر رہے ہیں۔ دیکھیے صلاۃ اور صبر جو ہے کربلا میں ملتا ہے۔ انسان کو اگر صلاۃ، نماز، اگر صبر، یہ دونوں چیزوں کو تھام لیا تو انشاءاللہ انسان جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ صبر کا سبق ہم نے اہل بیت سے ملا ہے دوستو، اس لیے تمام سے میں ادب گزارش کروں گا کہ تمام مسلمان ایک ہیں، کلمہ ایک ہے، اب تمام ہم سب مل کے ایک ہو کے اہل بیت کی شان میں سب ملیں گے، جشن کریں گے، ان کی یاد کریں گے، ان کے جو بھی تعلیمات ہیں ان کو عام کریں گے۔ یہی سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا اہم مقصد ہے دوستو۔ آپ تمام سمجھنے کی کوشش کریے، ہمارا جو مقصد ہے وہی اہل بیت کا مقصد جو ہے، ہم وہی تعلیمات کو لے کر سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن مدرسہ چلا رہے ہیں، تمام پروگرامز کر رہے ہیں۔ آپ تمام سے میں ادباً گزارش کروں گا اس میڈیا کے ذریعے، آپ تمام سب ہمارے ساتھ مل جائے، ہم بھی آپ کے ساتھ ملیں گے، مل جل کے ایک ہی مقصد ہے، جدا کیوں، مل جل کے ایک ہو کے انشاءاللہ ہم اہل بیت کی شان میں جلسے اور دوسرے پروگرامز کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ تو بس پوچھ رہے تھے کہ کیا پروگرام سے، پتہ نہیں کل کیا پروگرام کریں گے، دین کا درد رکھتے ہیں، راتوں کو سوچتے ہیں کیا کرنا قوم کے لیے کیا کرنا۔
اس طرح سستے سستے ایسے اچھے اچھے پروگرام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عتیق صاحب کے بازوں میں اور طاقت دے تاکہ قوم و ملت کی اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.